نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے انتہائی محترم اسحاق خان بھائی، امیر جماعت اسلامی ضلع غربی، ذمہ داران ضلع، میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، بچوں اور میری عزت مآب بہنوں، بیٹیوں، میں جماعت اسلامی ضلع غربی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مثبت روایت کو جاری رکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعوتی تربیتی اجتماع جس میں ایک سمت ملتی ہے، ایک ڈائریکشن ملتی ہے، منزل کا پتہ ملتا ہے، جد و جہد کا راستہ پتہ چلتا۔ اور یوں تو جماعت اسلامی دعوت کے کام میں، تربیت کے کام میں، تنظیم بنانے کے کام میں، منظم کرنے کے کام میں سال کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب آپ اس کے اندر مصروف نہ ہوتے ہوں، لیکن کوئی ایک دن تو ایسا بھی ہونا چاہیے جس دن منتخب، چنندہ اچھے دانشوروں کو، مفکرین کو، مقررین کو، واعظین کو جمع کیا جائے، ان کے ذریعے اس پیغام کو زیادہ طاقتور انداز میں آگے پہنچایا جائے۔ لیکن میں جو آج آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جنہیں آپ جانتے ہوں گے۔ یعنی یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے، اس میں دنیا تیز رفتاری سے جس طرف بڑھ رہی ہے، یہی وہ سال ہے کہ جس میں نیوزی لینڈ کی 2 مساجد میں جمعے کے دن فائرنگ ہوئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا 62 مسلمان جمعے کی نماز کے دوران شہید کر دیے گئے۔ وہ جو قاتل تھا اس نے اپنی بندوق کے اوپر بہت سارے قاتلوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اسلامو فوبیا کی فکر سے متاثر تھا۔ اس نے اس خونی واقعے کو سوشل میڈیا پر لائیو نشر کیا۔ وہ جب مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو دروازے پر کھڑے ہوئے ایک مسلمان نے اس کو پکارا، ہیلو بردر، لیکن اس نے سب سے پہلی گولی اسی کے سینے میں اتاری۔ اور وہ ویڈیو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ مسجد کے اندر وہ چن چن کر مردوں کو، عورتوں کو، خواتین کو، بچوں کو قتل کرتا رہا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایبٹ آباد کا ایک بہادر کھڑا ہوا، اس سے بندوق چھیننے کی کوشش کی، بندوق نہیں چھین سکا، شہید ہو گیا۔ اس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ یہ واقعہ گزر گیا، ساری دنیا کے اندر پوچھا جانے لگا کہ وہ مسلمان جن کو تم دہشت گرد کہتے ہو، ان کی مسجدوں کے اندر جا کر ایسا کرنا شروع کر دو۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ہمدردی پیدا ہو۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ آسٹریلیا کا ایک سینیٹر جس نے کہا کہ مسلمان خود ذمہ دار ہیں اس قتل عام کے، تو ایک 15 سال کا آسٹریلیا کا بچہ اٹھا اور اس نے آسٹریلیا کے اس سینیٹر کے سر کے اوپر ایک انڈا پھوڑا۔ وہ بچہ راتوں رات سوشل میڈیا پر ساری دنیا کا ہیرو بن گیا۔ نفرت کی بات کرنے والوں کو دنیا کے اندر پسند نہیں کیا جاتا۔ ایبٹ آباد کے اس رہائشی کی بیوہ، جو بیوہ بھی تھی، اور اس کا نوجوان 21 سال کا بیٹا اس واقعے میں شہید ہوا تھا، اس کا انٹرویو نیوزی لینڈ کے ٹیلی ویژن کے اوپر لیا گیا، اور وہ حیران تھے کہ یہ اطمینان جو اس کے اندر موجود ہے اور یہ اعتماد جو اس کے اندر موجود ہے، یہ کہاں سے آیا؟ نہیں جانتے تھے کہ اس اطمینان اور اس اعتماد کے پیچھے ایمان موجود، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ جنہوں نے اسلامو فوبیا کو ایک انڈسٹری بنا دیا ہے، ہر سال اربوں ڈالر اس کے اندر خرچ کیے جاتے، نئے سے نئے لوگ اسلام کے خلاف بولنے کے لیے تیار کیا جاتا۔ مغرب کے اندر مسلمان سے نفرت، اسلام سے نفرت، قرآن سے نفرت۔ پھر آپ نے دیکھا
کہ ناروے کی ایک مسجد میں اسی طرح ایک سفید فام مسجد کے اندر جا کر قتل عام کرنا چاہ رہا تھا، اور میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ پاکستان کے رہنے والے ایک فرد نے، جس کی عمر 60 سال سے زیادہ، لیکن اس نے اس حملہ آور کو پکڑا بھی، بندوق بھی چھین لی اور اسے پولیس کے حوالے بھی کیا۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کا کوئی والی وارث نہیں، بات مختصر کر رہا ہوں۔ پھر ناروے کے اندر وہ واقعہ بھی آپ نے دیکھا کہ جب ایک پادری نے قرآن مجید کو جلانے کا اعلان کیا، جب وہ قرآن مجید کو نذر آتش کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے آگ سلگائی، تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ترکی سے تعلق رکھنے والا محمد عمر شاہین کی طرح جھپٹا اور اس نے اس کے ہاتھ سے قرآن مجید بھی چھینا، قرآن مجید پر حملہ کرنے والے کی پٹائی بھی کی۔ پولیس جو اس وقت تک کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی، عین وقت پر آئی، پھر اس نے پادری کو بھی گرفتار کر لیا، عمر کو بھی گرفتار کر لیا۔ لیکن لوگ شاید نہیں جانتے ہوں کہ راتوں رات عمر ساری دنیا کے اندر ایک ہیرو کے طور پہ سامنے آیا۔ اس نے خود کہا کہ میں جب وہاں گیا تھا تو میں نہیں سوچ رہا تھا کہ پولیس اس کو روک دے گی، لیکن اس نے کہا کہ جب پولیس آگے نہ بڑھی تو میں نے سوچا کہ عمر، تیری غیرت کا امتحان، تیرا تو نام بھی عمر۔ اس نے کہا کہ پھر مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں آگے بڑھا، اور واقعات ساری دنیا میں ہو رہے ہیں، ذرا اور آگے بڑھیے۔ 5 اگست ہندوستان نے کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا، آرٹیکل 370 ختم کر دیا گیا، آرٹیکل 35A ختم کر دیا گیا، اور کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ ایک چھوٹی سی آبادی کے اوپر 8 سے 10 لاکھ بھارتی فوج وہاں پر بھیج دی گئی۔ 5 اگست سے آج 25 دسمبر ہو گئی، اور اتنا طویل کرفیو، اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، بازار بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، وائی فائی بند ہے، خبروں پر پابندی ہے۔ کیوں کوئی ہیومن رائٹس کے لوگوں کو وہاں نہیں آنے دیا جا رہا؟ میں ذرا کہنا چاہوں گا کہ ظلم و ستم کا طویل سلسلہ اگست سے دسمبر آ گیا، اور 140 دن سے زیادہ ہو گئے کشمیری کرفیو میں۔ ایک فہرست بنا کر کشمیریوں کو، نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، انہیں بھارت کی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا۔ فوج کے اندر RSS کے غنڈے شامل کیے گئے، اور سب نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کے لیڈرز پکارتے رہے کہ مسلمانوں کا علاج یہ ہے کہ ان کی خواتین کے ساتھ، میرے دوستو، ظلم و ستم کا ایک سلسلہ، لیکن کہنے والے بار بار بتاتے رہے کہ بھارت کی سفارتکاری بڑی اچھی ہے۔ اس نے امریکہ کو اس بات پر تیار کر لیا، اس نے G5 کو اس بات کے لیے تیار کر لیا ہے، سلامتی کونسل کے تمام ممبران کو اعتماد میں لیا ہے۔ یہ بڑا کڑا وقت ہے، یہ بڑا مشکل وقت ہے۔ وہ کشمیری جو نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیری لیڈرز بھی سب کے سب گرفتار، اور ان حالات کے اندر اگر وہ امید سے دیکھ رہے تھے تو پاکستان کی جانب، مجھے دکھ سے، افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے
کہ کسی طرح بھی جائزہ لیا جائے تو حکومت پاکستان نے وہ حق ادا نہیں کیا جو کشمیریوں کا حق تھا۔ کشمیریوں کو صرف ایک اقوام متحدہ کی تقریر کی ضرورت نہیں، اس سے آگے بڑھ کر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ نظر آیا کہ کون کون پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون کون اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا کہ جنہوں نے آگے آ کر ہندوستان کو للکارا اور کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا کھل کر ساتھ دیا۔ میں شکر گزار ہوں ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کا کہ جنہوں نے کشمیر کے مسئلے پر بڑا کھلا موقف اختیار کیا۔ میں شکر گزار ہوں ایران کا کہ جس کے بڑے تعلقات ہندوستان سے موجود ہیں، لیکن انہوں نے بہت شاندار موقف اختیار کیا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اور مجھے دکھ ہے، افسوس ہے کہ جب بھارت یہ سب کچھ کر رہا تھا تو سعودی عرب بھارت سے تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ کر رہا تھا۔ بھارت کے اندر ریلائنس موٹرز میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا تھا۔ مجھے دکھ ہے کہ عین اس وقت پر متحدہ عرب امارات میں سب سے بڑے بت خانے اور مندر کا افتتاح ہو رہا تھا، اور نریندر مودی کو متحدہ عرب امارات کا اعلیٰ ترین اعزاز دیا جا رہا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ سے کہوں گا کہ حالات پر ذرا نظر رکھیے گا۔ آرٹیکل 370 کے بارے میں جب نریندر مودی کا یہ خیال بنا کہ اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، تو ہندوتوا ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے ہندوستان کے اندر شہریت بل لے کر آئے، جس میں انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک سے آنے والے مسلمان گھس بیٹھیے۔ انہوں نے کہا یہ آتنکوادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، شہریت ان کو نہیں دی جائے گی، شہریت صرف اور صرف ہندوؤں کو دی جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ بی جے پی کی طرف سے یہ پہلا اعلان نہیں تھا، گزشتہ کئی سالوں سے بھارت کے اندر ایک ظلم و ستم کا سلسلہ تھا۔ جگہ جگہ موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، نوجوانوں کو بھی، مردوں کو بھی۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کی ویڈیوز ہر طرف عام ہو جاتی ہیں۔ بچیوں کو پکڑ کے مارا جاتا ہے، کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں۔ کسی مسلمان امام کو پکڑ کر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم بندے ماترم کا اعلان کرو۔ کسی کے پاس یا اگر سڑک سے کہیں پر تھوڑا سا گوشت مل جائے تو
مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ یہ گائے کا گوشت ہے اور یہ اس نے یہاں لا کر رکھا تھا، اور وہ اگر کوئی مسلمان انصاری چلا جا رہا ہو تو اس نوجوان کو پکڑ کر تشدد کر کر کے مار دیا جاتا۔ اور یہ مسلمان بیچارے کس کے پاس جائیں؟ لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو، اب پورے ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی تحریک طالب علموں کی طرف سے شروع ہوئی۔ پورے ہندوستان کی یونیورسٹیوں کے طلباء طالبات انقلابی ترانوں کے ساتھ میدان کے اندر آ گئے۔ ایک بہت بڑی کشمکش، ایک بہت بڑی جدوجہد، ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہو گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ جدوجہد بنیادی طور پر کوئی اسلامی تحریک نہیں ہے۔ اس جدوجہد کے اندر ہندو بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، بدھ بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل واضح ہے کہ نریندر مودی کا ہندوتوا ایجنڈا آج بھارت کی سڑکوں کے اوپر شکست کھا رہا ہے۔ میں ذرا کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کی ناکہ بندی اور کشمیر کی کرفیو بندی اور کشمیر پر ظلم ہوا، پاکستان کے اندر وہ بڑی بڑی جماعتیں جو کشمیر کے نام پر ووٹ لیتی رہی، ہمارے وزیر اعظم صاحب انہوں نے تو ایجنڈا یہ دیا کہ جمعے کے دن آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ 1000 سال کشمیر پر جنگ کرنے کا اعلان کرنے والے لیڈر کی پارٹی نے اس ملک کے اندر کوئی چھوٹا سا کام بھی کشمیر کے لیے کیا۔ مسلم لیگ نون کئی مرتبہ اقتدار میں رہ چکی ہے، آج بھی بینر لگے ہوئے ہیں کہ کشمیر کے میاں نواز شریف اور قائد اعظم ایک قوم دو لیڈر، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ تو کہتے تھے کہ کشمیر پاکستان کی مشکل آن پڑی، اگر کوئی ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا تو مقبوضہ کشمیر میں سید علی گیلانی اور پاکستان میں سراج الحق ہے کہ جس نے ساری دنیا کے ظالموں کو اور آپ سے کہوں گا الحمدللہ یہ آپ کا اعزاز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بھارت کے اندر جو طلبہ تحریک شروع ہوئی ہے اور جہاں عوام بھی ایک بڑے پیمانے پر اس کے اندر شریک ہو چکے ہیں، 50 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، لیکن تحریک حکومت کے قابو میں نہیں آ رہی۔
ذرا اسی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں کہ جہاں یہ کیفیت موجود ہے وہیں پر یہ بات بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ جب OIC کا کوئی اجلاس نہ کشمیر کے لیے ہوا، نہ افغانستان کے لیے ہوا، نہ عراق کے لیے ہوا، تو مہاتیر محمد اور رجب طیب اردگان ان دونوں نے تمام مسلمانوں کو کوالالمپور میں جمع کیا۔ وعدہ تو کسی تیسرے آدمی نے بھی کیا تھا کہ میں بھی آؤں گا، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب انہوں نے طے کیا تھا کہ سعودی عرب سے ہوتے ہوئے کوالالمپور کی طرف جائیں گے، لیکن سعودی عرب کے اندر سعودی شاہ نے جو گیدڑ بھبکی لگائی تو عمران خان صاحب کوالالمپور جانے کے بجائے اسلام آباد واپس لوٹ آئے۔ رجب طیب اردگان، سچ کی قیمت ہوتی ہے، سچ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ رجب طیب اردگان نے کھل کر اس کا اظہار کیا کہ پاکستان کو سعودی عرب کے حکمرانوں نے منع کر دیا، لیکن مہاتیر محمد رجب طیب اردگان یہ آج پوری امت کے ہیرو بن کر ابھرے۔ انہوں نے جس اعتماد سے یہ بات کی اور یہ کہا کہ اب ڈالر میں لین دین بند کرنا چاہیے، اب دینار کے اندر، اب سونے کی صورت میں، یہ مسلمان ممالک الگ الگ نہیں ہیں، یہ بہت بڑی قوت، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ مختلف حکمران بھی کسی اور کے اشارے پر حرکت کر رہے تھے، اس سے خوف زدہ کوئی اور ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ میں سے جو آج 40، 45، 50 سال کے ہیں، انہوں نے اس تاریخ کی تبدیلی کے بڑے اہم حصے کو دیکھا۔ کوئی 1970 کی دنیا تھی کہ جہاں پر کوئی روس موجود ہوتا تھا، سوویت یونین، کوئی امریکہ موجود ہوتا تھا، دنیا کے فیصلے یہ کیا کرتے تھے، اور سوویت یونین کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ افغانستان کے اندر آ گیا، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ افغانستان سوویت یونین جب واپس جا رہا تھا تو سوویت یونین ہی نہیں رہا۔ میرے دوستو، لیکن بہت سارے لوگ افغانستان دنیا کا غریب ترین ملک، سب جانتے ہیں کہ کئی ہزار ٹریلین ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود ابھی تک امریکہ کو کوئی فتح کا نام و نشان نظر نہیں آتا، اور وہ
جو اللہ رب العالمین سے لو لگاتے، وہ جن کے پاس کھانے اچھے نہیں تھے، گھر اچھے نہیں تھے، کپڑے اچھے نہیں تھے، ہتھیار اچھے نہیں تھے، لیکن آپ یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ کی مرضی سے نہیں، افغانستان کی مستقبل کا فیصلہ انشاءاللہ اللہ کے بندوں کی مرضی سے طے ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے ترکی کے بارے میں ایک بیان دیا کہ ترکی نے اگر شام میں داخل ہونے کی غلطی کی تو ہم ملیہ میٹ کر دیں گے۔ رجب طیب اردگان نے اپنی فوجوں کو شام میں داخل کیا۔ امریکہ کا نائب صدر ترکی آ کر 3 دن بیٹھا رہا، رجب طیب اردگان نے ملنے کا وقت نہیں دیا۔ بالآخر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر کہ ہمیں کسی جنگ بندی کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ ہوگا تو اس بات پر کہ تم کو یہاں سے واپس جانا ہوگا، امریکی وفد نے کہا کہ ہم واپس چلے جائیں گے، 4 اڈے ہمیں یہاں رکھنے کی اجازت دے دو۔ طالبان کے وفد نے کہا کہ ہمیں 4 اڈے امریکہ میں بنانے کی اجازت دے دو، نیو یارک، واشنگٹن، لاس اینجلس اور فلوریڈا، ہمارے 4 اڈے تمہارے یہاں ہوں گے، تمہارے 4 اڈے ہمارے یہاں ہوں گے۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا۔ دسمبر کا مہینہ ہے، ہماری چھاتی پہ بہت زخم ہے۔ کوئی 16 دسمبر ہمیں یاد آتی، سانحہ مشرقی پاکستان، لیکن میرے دوستو یہ منظرنامہ بتا رہا ہے کہ آج دنیا شعور کی دنیا ہے، آج کی دنیا بیداری کی دنیا ہے، آج کا نوجوان نفرتوں کو قبول نہیں کرے گا، آج کا نوجوان، یہی وہ ماحول ہے کہ جس کے اندر دعوت کو پہنچانے کی، دعوت کو پھیلانے کی اور وہ جو ظلم اور ستم سے ستایا ہوا، وہ آج اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ظلم جبر کے اس نظام کو قبول کرے جو ساری دنیا کے اوپر ایک امریکی راج کی صورت میں موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں مشرق کا نوجوان بھی، مغرب کا نوجوان بھی، یہ جو دنیا کے اندر سوشل میڈیا آیا ہے، اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ وہ نظام جو انسانوں کی خوشیاں چھین لیتا ہے، وہ جو غیر اللہ کے در پہ انسانوں کو جھکا کر تذلیل کرتا ہے، توہین کرتا ہے، گیا وہ وقت جب لوگ کہا کرتے تھے کہ ترقی کرنا چاہتے ہو تو مغرب جیسا ہونا پڑے گا، کوئی روشن خیالی،
یہ طالبان نے افغانستان میں روشن خیالی کو دفن کر دیا۔ آج دنیا میں دینا چاہتے ہو عزت کے ساتھ، ترقی کا صرف ایک راستہ، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھامو۔ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا، پاکستان میں بہت سارے لوگ کہنے لگے کہ ہندوستان سے کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں، بہت بڑا ہے، بڑی مارکیٹ ہے، بڑی تجارت ہے، بڑا پیسہ ہے۔ کہنے لگے کہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بتانے والا بتائے کہ افغانستان کے اندر جب طالبان نے مزاحمت کا فیصلہ کیا تھا، ان کے پاس پیسے کتنے تھے، ان کے پاس ہتھیار کیسے تھے، کتنے دن کا پیٹرول موجود تھا۔ کوئی بتائے کہ بدر میں میرا نبی جب 313 نہتوں کے ساتھ میدان میں اترا تھا تو دشمن کے مقابلے میں اس کے پاس کیا موجود تھا۔ کوئی بتائے کہ احد میں، احزاب میں، تبوک میں معیشت کتنی مضبوط تھی۔ تاریخ کے اندر فیصلے معیشت سے نہیں ہوتے، بڑی بڑی معاشی قوتیں دنیا کے اندر تحلیل ہو جاتی ہیں۔ ان 50 سالوں کے اندر سوویت یونین تحلیل ہوا، اور اب انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ امریکہ اپنے نظام کے ساتھ منہ کے مجھے خوشی ہے ہندوستان کے اندر جب آرٹیکل 370 کی بحث چلی تو میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے جبہ نشین نریندر مودی کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن میرا سر فخر سے بلند ہو گیا جب سید مودودی رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العالمین ان کی قبر کے اوپر انوار کی بارش فرمائے کہ جماعت اسلامی ہند کے امیر حسینی نے ایک حسینی موقف اختیار کیا، مسترد کیا، اور یہ بتایا کہ ہم ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستو، شاید آپ نے دیکھی ہو، نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا، جامعہ ملیہ دہلی کے اندر طالبات کے اوپر پولیس چڑھ دوڑی، کئی طالبات کے دونوں پیر توڑ دیے، اور یہ طالبات پھر دیگر طلباء و طالبات کے ساتھ مظاہرے کے لیے نکلی، پولیس نے مظاہرے پر حملہ کیا، کوئی 6-7 طلباء طالبات آنسو گیس کی وجہ سے ایک گھر کے گیراج میں داخل ہوئے، نہ جانے کتنے پولیس والے ان کے پیچھے داخل ہو گئے، لیکن وہاں اسلامی جمعیت طالبات کی ایک بچی، اس کا نام عائشہ نے باہر نکل کر پولیس والوں کو للکارا اور پورا انڈیا دیکھتا رہا کہ یہ کون بہادر بچی ہے جو دشمن کو اس طرح للکار رہی۔ اس کے ساتھ جو طالب علم موجود تھے، پولیس نے جب ان کو گرا کر تشدد کرنا چاہا تو اس عائشہ اور اس کی ساتھی طالبات نے اس لڑکے کو بھی بچایا اور پولیس والوں کو پیچھے دھکیلا۔
آج امت کی یہ بیٹیاں، لیکن نہیں، میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا۔ آج قوم کے سامنے اس قیادت کا پردہ چاک کرنے کی ضرورت ہے جو کشمیر کے اوپر لب ہلانے کو تیار نہیں۔ آج معاشرے کو دین کی بنیادوں پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر اس دعوت کو، اس تربیت کو، اس تنظیم کو، اور یاد رکھیے گا کہ دعوت پہنچائی نہیں جا سکتی جب تک کہ اپنے کھوٹ کو دور نہ کیا جائے، جب تک اپنی دو رنگی کو ختم نہ کیا جائے۔ اس لیے آج کا یہ اجتماع ایک بڑا موقع دے رہا ہے سوچنے کا بھی، اصلاح کرنے کا بھی۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مریدوں کو جمع کیا اور مریدوں سے کہا کہ میں آج تمہارے سامنے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں نے بہت عرصے تم سب کو تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، آج تم سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں کہ تمہیں اگلے 6 مہینے میں ایک آدمی کو تبدیل کرنا ہے۔ لوگ کہنے لگے ایک آدمی کو تبدیل کرنا ہے۔ شیخ نے کہا مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ سب نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے کے بعد شیخ نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے یہ پوچھا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ 6 مہینے میں ایک آدمی کو تبدیل کرنا ہے، تم بتاؤ کس کو تبدیل کیا؟ پہلا آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا شیخ میں نے اپنے بیٹے کو منتخب کیا تھا، وہ جھوٹ بہت بولتا تھا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن شیخ وہ تو آج بھی جھوٹ بہت بولتا ہے۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا شیخ میں نے اپنے بھائی کو منتخب کیا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، شیخ میں نے بڑی محنت کی لیکن وہ تو آج بھی نماز نہیں پڑھتا۔ تیسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ شیخ میں نے اپنے دوست کو منتخب کیا تھا، گالیاں بہت دیتا تھا، شیخ وہ تو آج بھی گالیاں بہت دیتا ہے۔ سب نے رپورٹ پیش کی، کوئی ایک آدمی بھی ایک آدمی تبدیل نہ کر سکا تھا۔ شیخ مسکراتے رہے، کہنے لگے تم لوگوں سے ایک غلطی ہوئی ہے، میں نے جب کہا تھا ایک آدمی کو تبدیل کرنا ہے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ کسی باہر والے کو تبدیل کرنا ہے۔ جس پہ تمہارا بس ہی نہیں چلتا اسے تم کیسے تبدیل کرو؟ اگر تم سب ایک آدمی کو منتخب کرتے تو 6 مہینے میں ایک آدمی تبدیل ہو چکا ہوتا۔ آخری بات کہہ کر وہ ہندوستان میں راجستھان، بہت سارے دوست ہو سکتا ہے راجستھان کے یہاں بھی موجود ہوں، راجستھان کا ایک علاقہ ہے، وہاں سب سے پہلے ایک آدمی مسلمان ہوا تھا، اس آدمی کا نام تھا اصغر، لیکن وہ آدمی سچا آدمی تھا اور ساری بستی اس کو اصغر سچے کے نام سے پہچانتی تھی۔ اس کے باقی عزیز رشتہ دار تو ہندو ہی تھے۔ ایک مرتبہ
کسی رشتہ داروں میں شادی تھی، اس نے اپنے بیوی کو، بہو کو، بیٹی کو لیا اور یہ سب ایک بیل گاڑی کے اوپر دوسرے گاؤں چلے جا رہے تھے رشتہ داروں کی شادیوں میں۔ راستے میں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی 2-3 مسلح افراد کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے مسلح افراد کو دیکھا، بیل گاڑی روکی، آگے جا کر مسلح افراد سے پوچھا کہ تم کس لیے کھڑے ہو؟ کہنے لگے ہم ڈاکو ہیں، جو مال ہے نکال دو۔ اصغر ان سے کہنے لگا کہ دیکھو اندر میری بیٹی، میری بیوی، میری بہو موجود ہے، ہم تمہیں سارا سامان دے دیں گے، ہمارے پردے کو ختم نہ کرنا۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ ہم تو اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کیا ہے، تم سارا سامان لا دو۔ اصغر بیل گاڑی پہ پردہ لگا ہوا تھا، جا کر اس نے کہا کہ تم میں سے جس کے پاس جو پیسے، جو سونا، وہ سب مجھے اتار کر دے دو۔ اس کی بیوی نے، بیٹی نے، بہو نے سب کچھ اتار کر ایک رومال میں رکھا۔ اصغر نے اپنی جیب سے بھی پیسے ڈالے، اس میں جمع کر دیے، لے جا کر ڈاکوؤں کو دیا۔ ڈاکو راستے سے ہٹ گئے، بیل گاڑی آگے روانہ ہو گئی۔ اصغر کے کان میں آواز پڑی، اس کی بیٹی کہہ رہی ہے شکر خدا کا میرا ہار بچ گیا۔ اصغر نے اس بات کو سنا، تھوڑا سا آگے نکل گئے تھے، اس نے بیل گاڑی روکی، اس نے کہا کہ تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنا ہار گلے سے اتار کر نہیں دیا تھا۔ اصغر نے کہا میں نے تو اس سے کہا تھا کہ میں سارا سامان دوں گا، میری پردے کو برباد نہیں کرنا۔ اس نے میرے پردے کو برباد نہیں کیا، لاؤ یہ ہار مجھے دو۔ بیٹی کہنے لگی ابا وہ تو ڈاکو تھے آپ۔ اصغر نے کہا وہ تو ڈاکو تھے، لیکن میں، جب اس نے وعدہ پورا کیا ہے مجھے بھی وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹی کے گلے سے ہار اتارو اور ہار مجھے دو۔ اصغر نے ہار اپنے ہاتھ میں لیا، بیل گاڑی گھمائی اور دوبارہ اسی طرف۔ ڈاکوؤں نے وہاں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اب کوئی اس کے اندر بندے بٹھا کر لایا ہے، اب یہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرے گا، ہمارا مال چھینے گا۔ وہ تلوار وغیرہ سونت کر کھڑے ہو گئے۔ اصغر نے کہا کہ رک جاؤ، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ قریب پہنچا، اس نے ڈاکو کے ہاتھ پر ہار رکھا اور ہار رکھ کر کہا کہ معاف کرنا، یہ ہار میری بیٹی کے گلے میں رہ گیا تھا۔ ڈاکو نے ہار لیا، دیکھنے لگا اور کہنے لگا اوئے تو اصغر سچا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اصغر سچا ہوں۔ جس ڈاکو نے ہار گلے ہاتھ میں لیا تھا رونے لگا، کہنے لگا ایک طرف تو جیسے نیک لوگ موجود ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کا سارا سامان واپس کرو۔ وہ تینوں ڈاکو راجپوت ہندو تھے اور وہ تینوں کے تینوں اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان لیا۔ اس گاؤں میں اصغر نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ اس علاقے سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، نیکی اور اعلیٰ ترین نیکی یہ معاشرے کے اندر قبول کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح سیرت و کردار کے ذریعے پورے معاشرے کے اندر دعوت دینے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ
اس امت کی مشکلات کو حل فرمائے، پریشانیوں کو ختم فرمائے اور اس دین کو غالب فرمائے، اس کے لیے ہم کو استعمال فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پورے ساحل چہرے Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.